ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل کو انسانوں پر بہت زیادہ عام کیا ہے۔ اسی رحمت کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں۔ اگر اس کی یہ رحمت نہ ہو تو پھر ہم میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑتا تو پھر روئے زمین پر کوئی بھی باقی نہ بچتا۔ انسان اور جن تو اس لیے کہ وہ مکلف تھے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تسلیم نہ کیا اس جرم پر، اور باقی ساری مخلوقات جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، تو ان کے پھر رہنے کا بھی کوئی دنیا میں مقصد نہیں تھا۔ تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، کوئی بھی چلنے پھرنے والا زمین پہ باقی نہ رہتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہم جی رہے ہیں۔ پھر بعض ایام میں وہ اس رحمت کو اور زیادہ عام کر دیتا ہے۔ ان میں سے یہ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں۔ اس میں رحمت اس طرح عام ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتحت ابواب الرحمہ، کہ جب رمضان کا آغاز ہی ہوتا ہے نا تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں جنت کے دروازے کھولنے کے بھی الفاظ ہیں اور آسمان کے دروازے کھولنے کے بھی الفاظ ہیں۔ تو ان تینوں کا الفاظ کا اگر لب لباب نکالیں تو یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ زمین پہ عام ہو چکی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا رجحان نیکی کی طرف بڑھ جاتا ہے، اس رحمت کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے خاص اتاری ہے۔ لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ہم بھول جائیں، ہم چھوڑ دیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے شامل حال کی ہے، اس رحمت سے تم رمضان کے بعد بھی ایسے ہی اپنے آپ کو آشنا رکھو، اس رحمت سے مستفیض ہو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ دیکھ لو یہ رحمت ہے، تو جو اس رحمت میں آتا ہے وہ کیسے خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ تو پھر رمضان کے بعد اس رحمت کو کیوں نہیں لیتے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کو ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، اس کو گفٹ دیا جاتا ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ آپ یہ چکھیں، اور شروع میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی دکان، کوئی اچھا پکوان سینٹر وہ کھلے تو وہ ایسے تعارفی طور پہ کچھ پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اس میں کیا ہے اور پھر دوبارہ آئیں۔ تو رمضان المبارک میں جو یہ رحمت کو عام کیا گیا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ رمضان سے فائدہ اٹھائیں، اس کے بعد بھی وہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دیکھ لے جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا فرمائی، بیان فرمائی، جو وضاحت فرمائی، وہ کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو جو شخص اس نقطہ نظر سے اور اس رحمت کے حصول کے لیے مسجد میں داخل ہوگا تو کیا اسے رحمت نہیں ملے گی؟ وہ تو اتنی وسیع رحمت کا مالک ہے، وہ اتنی وسیع رحمت کا مالک ہے کہ ہماری حد ادراک اس تک نہیں پہنچ سکتی، ہم لفظوں میں اسے بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں پہ یہ فرما دیا کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر ایک چیز سے زیادہ وسعت والی ہے، ہر ایک چیز۔ اور یہ فرمان جو ہے یہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھا جب سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی، جب لوگ ٹیکنالوجی سے ناآشنا تھے،
جب لوگوں کو یہ کائنات اور اس کی جو ایجادات ہیں اور اس کے جو انکشافات ہیں وہ نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی یہ فرمان تھا کہ وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور آج بھی یہ فرمان اسی طرح ہے کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ یعنی انسان نے جتنی ترقی کر لی، انسان جہاں تک پہنچا، انسان نے اپنے علم سے جہاں تک پہنچنے کے وہ سارے سلسلے کور کیے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ تو اس کو ہم پھر اپنے بیان میں تو نہیں لا سکتے، اس کو تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز سے وسیع ہے، اور جہاں تک سائنس ترقی کرے گی اور جہاں تک انسان کی آنکھ پہنچے گی اور جہاں تک انسان کے احساسات پہنچیں گے، وہاں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے یا رحمت فرمانے والا ہے، وہ کسی حدیث سے، قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ۔ وہ تو ایسا ہے، اس کی رحمت کی ایک مثال جو حدیث میں بیان ہوئی، آپ اگر اس کا ایک تصور قائم کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کی رحمت کس قدر وسیع ہے، یعنی اس کا کوئی حد بندی پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل اللہ الرحمت فی 100 جزء، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 درجے بنائے۔ جب یعنی انسانوں کو بنایا ہے، یہ سب تخلیق کی اور سب کچھ جو کچھ زمین میں بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 درجے بنائے۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 اور 99 درجے اپنے پاس رکھے، اور زمین پہ ایک درجہ اتارا ہے اس رحمت کا جو 100 درجے بنائے تھے، اور رحمت کے اس ایک درجے کی وجہ سے، ایک حصے کی وجہ سے تمام مخلوقات آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور رحم دلی کرتی ہیں۔ کتنی مخلوقات، صرف ہم ہی نہیں، انسان ہی نہیں، جن، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، جو بھی اپنے تحفظ کے لیے، اپنے ہم جنس کے تحفظ کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، ان سب میں جو محبت اور رحم پایا جاتا ہے، جو شفقت پائی جاتی ہے، جو ترس پایا جاتا ہے، جو رافت ہے، جو رحمت ہے، وہ اس ایک درجے کی بنیاد پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ہے۔ وہ ایک درجہ ہے جس کی وجہ سے تمام مخلوقات آپس میں محبت اور رحم دلی کے جذبات رکھتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اتنی جو مائیں ہیں، ہر یعنی انسانوں کی بھی مائیں، پھر حیوانوں کی بھی مائیں، چرند کی، پرند کی، آپ دیکھیں ہر ایک کتنی وہ محبت، پھر زوجین کی محبت، پھر بہن بھائیوں کی محبت، جتنی بھی محبتیں، اور اس کے لیے انسان کیا کچھ کرتے ہیں، تو ان محبتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ رحمت کے تحت رکھا ہے، اور اس وجہ سے سارے تمام مخلوقات آپس میں محبت کرتی ہیں، اور باقی 99 درجے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اور خالق تمام ان محبتوں کا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ رحمت کا احساس پیدا نہ کیا ہوتا تو آج کسی کے لیے، کسی کے دل میں کچھ محبت نہ ہوتی، نام ہی نہ ہوتا۔ دیکھیے ویسے تو ایک لوتھڑا ہی ہے نا دل، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ محبت بھی رکھتا ہے، وہ دشمنی بھی رکھتا ہے، وہ دشمنوں سے عداوت بھی رکھتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے اپنے اندر حمیت اور غیرت بھی رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں دل کے اندر۔ تو وہ جو 99 درجے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ بھی اس کی تخلیق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو روز قیامت عطا کر دے گا جو اس کے ولی ہیں، جو اس کے دوست ہیں۔ یہ 99 درجے بھی روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرما دے گا۔ تو اس وقت دیکھیے کہ اہل ایمان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اب محبت کا ایک درجہ تمام مخلوقات میں تقسیم ہے، اور یہ عالم ہے۔ تو جب 99 درجے صرف اہل جنت کو ملیں گے تو اس وقت ان کی محبت اور رحم دلی کا کیا عالم ہوگا، آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ یہی وہ صلاحیت کی بہتری اور بڑھوتری ہے جس کی وجہ سے اہل جنت وہاں پہ فل انجوائے کریں گے، اور کسی قسم کا خوف اور غم اور ملال اور حزن ایسی کسی چیز کا قریب سے بھی گزر نہیں ہو۔ تو جس اللہ احکم الحاکمین نے یہ رحمت بنائی ہے، جس کا ایک حصہ تمام مخلوقات پہ تقسیم ہے،
تو اس اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت کس قدر وسیع ہوگی کہ جس کی تخلیق کردہ اس رحمت کا یہ عالم ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے محبت کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو حیثیت دے رہا ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا جس نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ لیکن وہ رحمت وسیع ضرور ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رحمت میں ہر ایک کو نہیں لیا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ رحمت ہر ایک کے لیے جو خاص رحمت ہے وہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نصیب کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہ رحمت نہیں دیتا۔ اصل میں رحمت ایک وہ ہے جو ہر ایک کو شامل حال ہے، جیسے میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے گوش گزار کی، وہ جن پر بھی ہے، چرند پر بھی ہے، پرند پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، کفار پہ بھی ہے، جو اس کو نہیں مانتے ان پر بھی ہے۔ اس کی رحمت ہے تو وہ جی رہے ہیں، اس کی رحمت ہے تو وہ سانس لے رہے ہیں، اس کی رحمت ہے تو ان کے ہاں اولادیں ہو رہی ہیں، اس کی رحمت ہے تو ان کی زمین زرخیز ہے، اس کی رحمت ہے تو یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس کی رحمت ہے تو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن جو اہل ایمان ہے نا، ان کو وہ رحمت نہیں چاہیے جو عمومی رحمت ہے جو ہر ایک پہ ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی رحمت ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جس کے متعلق اصحاب کہف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، کیا کہ آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت سے نواز دے۔ اب آپ دیکھیے کہ اصحاب کہف جن کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا اور ہمیں ہر جمعے کو اس کے پڑھنے کی تلقین کی گئی اس سورہ کہف کو، اور یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے تمہیں ایک نور ملے گا، روشنی ملے گی جو اگلے 15 دنوں تک تمہارے لیے برقرار رہے گی۔ وہ نور یہ لائٹ نہیں ہے، وہ نور ایمان کی روشنی ہے، وہ قوت ہے جس کی وجہ سے تمہارے لیے تمہاری زندگی کی تاریک راتیں کھلتی چلی جائیں گی، وہ روشنی ہے۔ اور حقیقت میں جو سورہ کہف کی آیات پہ، اس کے واقعات پہ غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ زندگی اور اس کے سارے نظام کو سمجھنا بہت آسان فرما دیتے ہیں۔ اس کی زندگی میں حزن، ملال، دنیا کی خاطر وہ نہیں آتی، ہاں آخرت کی فکر اس کو دامن گیر ہوگی، اس کو آخرت کا غم لاحق ہوگا، اس کو یہ نہیں ہوگا مجھ سے دنیا چھوٹی تو اب میرا کیا بنے گا، اب یہ نقصان ہو گیا تو اب مجھے کیا ہوگا۔ اس کے سامنے سورہ کہف بہت سے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو اس سورہ کہف کے اندر جو شروع میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، ان کی ایک اہم دعا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی کہ اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت بھیج دے، ہم پہ اپنی رحمت نچھاور فرما دے، اور ہماری طرف کوئی ایسا رستہ ہمارے لیے مہیا کر دے جو ہمارے لیے بھلائی کا اور رشد کا باعث بنے، ہم اس کی رہنمائی میں چلتے چلے جائیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو اصحاب کہف کے دشمن تھے، رحمت تو اللہ تعالیٰ کی ان پر بھی تھی، اسی لیے تو وہ جی رہے تھے۔ جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ ساری قوم، ساری وہ ریاست جو ان کے پیچھے تھی، جب انہوں نے جا کے غار میں پناہ لی تو وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تھے، لیکن جو اصحاب کہف کو رحمت درکار تھی وہ تھی جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ خاص فرماتا ہے، اور ہمیں وہ رحمت چاہیے۔ اس رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندگی کی راہوں کو آسان فرما دیتے ہیں اور دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، بندے کو استقامت ملتی ہے۔ آج جو لوگ چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنیاد پر اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نظریات کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت جو عمومی رحمت ہے وہ نہیں، بلکہ وہ رحمت لینی ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ چاہتا ہے اپنی رحمت کو خاص کر دیتا ہے، اور اس سے مراد وہ نبوت کی رحمت ہے، اور جو نبوت کو ماننے والے ہیں، نبوت کو اہمیت دینے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ رحمت ہمیں چاہیے، ہمیں وہ رحمت نہیں چاہیے جو کافروں کو بھی ملی ہوئی ہے،
جو الرحمن ہے، اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے. ہمیں تو وہ رحمت چاہیے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے اور ان کو نوازتا ہے. وہ رحمت چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے روز قیامت ہمارے لیے رکھی ہے، جس کے 99 درجے اہل جنت کے لیے رکھے ہیں. وہ رحمت ہمیں چاہیے. اس کی رحمت بہت وسیع ہے. اس رحمت کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے، جو قرآن مجید تھوڑا سا بھی جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ غفور اور رحیم کی صفات اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بیان کی ہیں قرآن مجید کے اکثر مقامات. ان اللہ غفور الرحیم، غفور اور رحیم یہ ساتھ ساتھ کیوں آتی ہیں؟ کہ اگر اس کی رحمت نہ ہو تو پھر ہمارے گناہ نہیں بخشے جا سکتے. اس کی رحمت ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. نہیں تو ہمارے جرائم ایسے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص، اس کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی، وہ ایک دفعہ اپنی اولاد کو کسی بات سے روکتا ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ وہ نہیں رکتی، وہ ماں ہی کیوں نہ ہو، وہ آخر پھر اس کے لیے کوئی ایسی بد دعا کر دیتی ہے. حالانکہ شریعت نے اس سے روکا ہے کہ والدین بچوں کے لیے کوئی بد دعا نہ کریں. تو بہرحال اس سے کوئی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں، وہ اس سے متنفر ہو جاتی ہے، حالانکہ اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ اس کو جھڑک بھی دیتی ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اتنی اولاد تنگ کر دیتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اولاد کا والدین کو تنگ کرنا یہ بہت زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے. شیکسپیئر ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے، اس نے لکھا ہے کہ جیسے سانپ کے ڈسنے کی تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ نافرمان اولاد کی نافرمانی کی تکلیف انسان کو ہوتی ہے. جو والدین ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی اولاد نافرمانی کرتی ہے، باپ کچھ کہتا ہے، بیٹا کچھ، تو اس وقت جو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ کس قدر زیادہ ہوتی ہے. لیکن وہ اظہار بھی نہیں کر سکتا، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیوں ایسا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیے کہ رمضان اور والدین کا بھی ایک گہرا تعلق ہے. وہ کیسے؟ اس حدیث میں جو حدیث ممبر ہے، جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں جبریل نے آپ سے کہا تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ بخشش نہ کروا لے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے. جس کی زندگی میں والدین ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، اپنی بخشش نہ کروا لے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ رحمت سے دور کر دے. اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور وہ درود نہ پڑھے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے. تو یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے چھوٹ جاتی ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہے، لیکن جبریل کی اس دعا پہ آپ آمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رحمت سے دور کر دے. کیوں؟ کہ انہوں نے اس رحمت کی قدر نہیں کی جو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی. جو خود نہیں وہ رحمت لینا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی وہ رحمت نہیں دیتا. اگر اللہ تعالیٰ نے وہ اہل ایمان والی رحمت سب کو دینی ہوتی تو آج صفحہ ہستی پر کوئی بھی کافر اور ظالم نہ ہوتا، بلکہ سارے بڑے پکے مومن اور بڑے اچھے ہو جاتے. لیکن اس میں آزمائش تھی، امتحان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ رحمت جو اپنے خاص بندوں کے ساتھ کی ہے اس کا ایک ضابطہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ ان رحمتی وسعت کل شیء فساکتبوها للذین یتقون. میری رحمت ہے تو بڑی وسیع ہے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں. فساکتبوها، میں ان کے لیے لکھوں گا اسے جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم اگر تقوی اختیار کریں گے تو یہ رحمت جس کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یہ ہمیں اس وقت ملے گی جب ہم متقی ہوں گے، جب ہمارے اندر تقوی ہوگا. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تو ہم جو مرضی کریں. یہ ان آیات کا یہ مطلب نہیں ہے. ان آیات کا مطلب تو ہے کسی سے کوئی جرم ہو گیا ہے، زندگی بھر اسے کوئی پتہ نہیں چلا، اس کے لا علمی رہی، وہ جان نہ سکا، اور اس کے بعد پھر وہ اب کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میرے تو اتنے جرائم ہیں، میرے تو اتنے گناہ ہیں. تو اس سے قرآن مجید خطاب کرتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، جرائم کیے ہیں،
تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، زندگی بھر کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہماری اسی طرح ٹال مٹول سے، اسی طرح توبہ کو، معافی کو مؤخر کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ توفیق کا ملکہ ہے وہی نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بات کی توفیق نہ دے کہ یہ بہت زیادہ اس سے جرائم کیے ہیں۔ اور ایسے ہوتا ہے کہ زندگی کی امید پر بندہ توبہ کو ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، اور پھر آخر وہ وقت آ جاتا ہے جو اس کے فوت ہونے کا ہے، اور جب فرشتے آتے ہیں تو وہ پھر اس کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ کیوں نہیں میری زندگی کو تھوڑی اور مہلت دی جاتی تاکہ میں نیک بن جاؤں اور صدقہ کروں اور نیک بن جاؤں، نیک لوگوں میں سے شمار ہو جاؤں۔ تو یہ وقت کن کے لیے ہے؟ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو رحمت کو جیتے جاگتے نہیں لینا چاہتے، وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، یہ دن گزر جائے پھر ہم معافی کر لیں گے، بس اب آخری عشرہ آنے والا ہے اس میں سارے ٹھیک ہو جائیں گے، پھر وہ جب چلا جائے گا تو کہیں گے بس عید پہ، پھر عید سے بڑی عید۔ یعنی انسان جو ہے ایسے ہی توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے اور اس طرح اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے گناہوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے، اس کو جانتے اور پہچانتے ہوئے اپنے گناہوں سے خود ہی دور رہنا ہے۔ آپ گناہوں سے دور رہیں گے، ہم سب یہ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب بھی نصیب فرمائے گا اور رحمت بھی نصیب فرمائے گا، جس کی دعا اصحاب کہف نے بھی کی، جس کی دعا نیک بندے بھی کرتے ہیں، اور جس کی دعا کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ کر فرمایا قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے پیغمبر آپ یہ لفظ کہیں، یہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ بھی یہ الفاظ کہیں کہ رب اغفر وارحم، اے اللہ ہمیں بخش دے، رحم فرما، کیونکہ تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو شخص کہے گا اپنے صدق کے دل سے تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی، جو اس کی طرف آتا نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں رمضان المبارک کی ساعتوں میں وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ روزے نہیں رکھ رہے۔ اگر اس کا ایک اندازہ لگایا جائے تو تقریباً آدھے لوگ وہ روزہ نہیں رکھتے، اور ان میں سے بھی 50% تقریباً لوگ ایسے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، یعنی روزہ بھی رکھا ہوا ہے اس کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے۔ اب یہ لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں؟ ان کا تقویٰ کیا ہے کہ وہ سال کے بعد روزے رکھ لیے، یا ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں کہ صرف اور صرف عید کی نماز پڑھ لی بڑے خوش ہو کے، اور یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں وہ جانتے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ یہ ہوتا ہے خوف اور رجا کے درمیان، یعنی امید اور خوف کے درمیان اپنے ایمان کو لے کے چلنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں رہنا۔ اس طرح جو زندگی کو لے کے چلتا ہے یہ ایک کامیاب زندگی قرار پاتی ہے۔ اسی کی آج اہل ایمان کو ضرورت ہے۔ کوئی تو بالکل ہی نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، اور کئی بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اس قدر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ مرجیہ جن کا یہ دعویٰ تھا ان کی طرح وہ ہوئے بیٹھے ہیں کہ بالکل جو کچھ بھی وہ کرتے رہیں بس وہ کرتے ہی رہیں، اس کے علاوہ انہیں کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل اگر ہم چاہتے ہیں، اہل ایمان والی رحمت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خاص کرتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ عزم ہو کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم میں سے بھی ہوں گے، جن کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بس اللہ ہی کو راضی کرنا ہے نا، وہ جیسے بھی کر لیں، نماز ہی پڑھنی ہے نا، وہ جیسے بھی پڑھ لیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا، یہ سمجھتے بھی ہیں کہ نماز ہی پڑھنی ہے نا، جیسے بھی پڑھ لو۔ تو یہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو نہ ہوئی، یہ تو جیسے مرضی والی بات ہوئی نا۔ تو اسلام کے اندر، دین کے اندر، عبادات کے اندر یہ مرضی نہیں چلتی، معاملات میں مرضی چلتی ہے،
لیکن عبادات جو ہیں اس میں مرضی نہیں چلتی، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے ہم نے ظہر کی نماز ادا کی، اس کا ایک وقت ہے، کوئی کہے کہ کوئی نہیں اللہ کو راضی کرنا ہے نا تو اللہ کون سا ظہر کے بعد نہیں ہوگا، تو ہم جب مرضی اس کے سامنے جھک لیں۔ کوئی کہے 4 رکعتیں پڑھی ہیں تو اس کے علاوہ ہم چاہیں کہ 5-6 رکعتیں پڑھ لیں، یہ سجدے ہی ہے نا زیادہ۔ تو یہ وہ کنسیپٹ ہے جس کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بائی پاس کر کے، اس کو پس پش ڈال کے ہم خود سے کوئی ایسا رستہ اختیار کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یا اس کی جنت ہم لے سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ہم حاصل کر سکیں۔ یہ ایسے ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، تو اس کا حل یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں اپنی رحمت میں لے لے گا۔ یہی وہ بات ہے جس سے آغاز کیا تھا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طالب ہیں، تو وہ مل سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی، اپنے دل کے اندر سچے عزائم پیدا کرنے ہیں کہ ہم اس کی رحمت لینا چاہتے ہیں، اور رحمت کے حوالے سے شیطان ہمیں دھوکے میں نہ رکھے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بہت وسیع ہے اور بہت سے گناہ اور جرائم ہم اکٹھے کرتے رہیں اور ان جرائم کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق سے بھی محروم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمت حاصل کرنے کا اور رحمت کے حصول کے جتنے ذرائع کچھ عرض کیے ان سب کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔